السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سهل للحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويسر له تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حاجیوں کے لیے ان کا حج آسان اور ان کے لیے ان کے مناسک کو سہل بنایا. ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں جس نے انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا اور ان کے معاملات کی نگہبانی خود فرمائی. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے حاجیوں کے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا اور ان کی دعائیں قبول فرمائیں. اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے لوگوں کی رہنمائی ایسی چیزوں کی طرف فرمائی جن میں ان کی اصلاح اور نجات ہے. اللہ تعالی آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے ان اصحاب پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی اوقات قربان کیے. حمد و صلات کے بعد اے لوگو، میں آپ کو اور خود اپنے نفس کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. پس اللہ آپ پر رحم فرمائے. اللہ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ کیونکہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جان رکھو کہ عبادت و بندگی زندگی کا ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور دل کی ایک ایسی حرکت ہے جو کبھی توقف نہیں کرتی یہاں تک کہ لکھی ہوئی موت کا وقت آ جائے. اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. اے مسلمانوں، اللہ کے قابل احترام گھر کے حاجیوں، دیکھو اب مناسک حج اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں اور بہت سے لوگ تو اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں بعد اس کے کہ انہوں نے ان مبارک مقامات اور میدانوں میں آنسو بہائے اور دعائیں بلند کیں. پس وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ان فضیلت والے اوقات اور ان پاکیزہ مقامات سے فائدہ اٹھایا اور انہیں زمین و آسمان کے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں گزارا، اور ان بابرکت ایام میں تکبیر، تحلیل، ذکر اور دعا وغیرہ میں مصروف رہے. اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں مناسک حج بہترین طریقے اور عمدہ حالات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. نیز تمہیں اپنے بہت سے دوسرے بندوں پر فضیلت دی، تمہارا انتخاب کیا اور تمہیں اپنا برگزیدہ بنایا. کتنے ہی ایسے آرزومند اور مشتاق لوگ ہیں جن کے قدموں کو اس مبارک سائبان تک رسائی کا موقع نہ مل سکا، اور کتنے ہی غافل اور محروم ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اپنی مشیت اور حکمت کے تحت ان مقدس حدود تک پہنچنے سے روک دیا. فرمان الہی ہے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو. اے مسلمانوں، حج اپنے اندر بہت سارے اسباق و عبرتیں، متعدد یادگار لمحات اور بیش بہا موتی سمیٹے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا ایمانی سفر اور ربانی درسگاہ ہے جس میں مومن بلند پایا اقدار اور اعلی اخلاق سیکھتا ہے، جیسے کہ محبت و بھائی چارہ، ایثار و قربانی، بندگان خدا کو نفع پہنچانا، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، سخاوت و عطا، عاجزی و انکساری اور تکالیف پر صبر. اور یقیناً اس عظیم الشان دینی فریضے اور شعیرے سے ایک مومن جو سب سے بڑی نعمت و منفعت حاصل کرتا ہے وہ ہے توحید کا اپنی بلند ترین صورتوں اور نشانیوں کے ساتھ تحقق اور اس کے عظیم ترین مقاصد و معانی کا ادراک، یعنی اللہ کے سامنے عبودیت و بندگی کے ساتھ مکمل سپردگی، اس کی اطاعت میں کامل فرما برداری، اور شرک اور اہل شرک سے اعلان براءت اور اظہار بیزاری. یہی وہ سب سے بڑا ثمرہ اور پھل ہے جو ایک مسلمان اسلام کی اس عظیم رکن سے چنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حج کا بنیادی نعرہ یعنی تلبیہ یہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقین تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور یوم عرفہ کی سب سے بہترین دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی دوسرا سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بندگان الہی، کیا اس عظیم الشان توحید کے بعد یہ امر قابل قبول ہو سکتا ہے کہ ایک مومن الٹے پاؤں دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جائے تاکہ وہ کسی ولی کے آستانے کی چوکھٹ یا کسی شیخ و پیر کی قبر کا آسرا لے، اس سے شفا اور اولاد مانگے اور اس سے فریاد رسی اور مدد کا طلبگار ہو؟ اگر وہ ایسا کرے گا تو جو کچھ اس نے حج میں بنایا تھا اسے خود ہی ڈھا دے گا، اور جس چیز کی اس نے بنیاد رکھی اور اسے مضبوط کیا تھا اسے خود ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا۔ حالانکہ ان اصحاب قبور میں سے کوئی بھی نہ تو اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کے لیے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں معبود بنا لیے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یہ تو خود اپنی جان کی بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، نہ موت و حیات کے اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ تمام لوگوں سے فرما دیں کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے بھی نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سارے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھلا کون سے اولیاء اختیار والے ہو سکتے ہیں؟ بس اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس نعمت حج کی قدر و قیمت اور اس کی فضیلت پہچانو، اور اس کے بعد دین پر استقامت و ثابت قدمی کی حرص اور کوشش کرو، کیونکہ حج مبرور کی علامت اور اس کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ جب حاجی حج سے لوٹے تو پہلے سے زیادہ پرہیزگار دل اور بلند اخلاق و کردار کے ساتھ واپس لوٹے۔ میں اپنی یہ بات کہتا اور اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، بس آپ سب بھی اس سے بخشش مانگیں، یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یاب نہ ہوتے۔ ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، اور ہم اپنے ہر گناہ اور آزمائش سے اس سے بخشش طلب کرتے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے ہمیں اللہ کی عبادت اور اس کے تقوی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے ان اصحاب پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے گھر کے حاجیوں، ان مبارک ایام میں حج کے باقی مادہ اعمال میں سے ایک اہم عمل تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے۔ پس جو شخص جلدی کرنا چاہے
اور آج کے دن یعنی 12ویں ذوالحجہ کو کنکریاں مار کر غروب آفتاب سے پہلے منا سے کوچ کر جائے تو اس پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، اور جو شخص تاخیر کرنا چاہے اور منا ہی میں اس پر سورج غروب ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 13ویں رات بھی منا میں قیام کرے اور اگلے دن زوال کے بعد جمرات کو کنکریاں مارے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کر کے چلا جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اور تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ تقوی اختیار کرنے والے اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اسی طرح ہدی یعنی حج کی قربانی اور اضحیہ یعنی عام قربانی کی ادائیگی ذبح کا وقت 13ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے تک رہتا ہے، لہذا جس نے ابھی تک ہدی یا قربانی نہیں کی اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے اور تکاسلی نہ برتے۔ پھر اے اللہ کے بندو، یہ بات بھی جان لو کہ کسی بھی حاجی کے لیے مکہ مکرمہ سے اللہ اس کی نگہبانی فرمائے اپنے وطن کی طرف روانگی اس وقت تک جائز اور مشروع نہیں جب تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف وداع نہ کر لے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر ہر طرف روانہ ہوتے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کوچ نہ کرے جب تک کہ اس کا آخری عہد بیت اللہ کے ساتھ یعنی طواف وداع کی صورت میں نہ ہو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حاضرین گرامی، آئیے اب اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہستی محمد ابن عبداللہ پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو اس کا حکم دیتے ہوئے اپنی عالی شان کتاب میں فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی نازل فرما اور ان پر اپنی برکتوں اور رحمتوں میں اضافہ اور زیادتی فرما، اور اے اللہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور قیامت تک خیر و بھلائی کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا کر، دین کے مرکز اور حدود کی حفاظت اور اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں رفع کر، قرض داروں کے قرض ادا کرا دے، اور ہمارے اور تمام مسلمانوں کی اسی نعمتوں کے ساتھ ان کی عمر دراز کر۔ اے اللہ انہیں اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ایسے امور کی نیک توفیق عطا فرما جن میں ملک و ملت کی خیر و بھلائی اور اسلام و مسلمانوں کی عزت اور سربلندی مضمر ہو۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہمارے ان فوجیوں کو تحفظ بخش جو سرحدوں اور مورچوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی نگہبانی اپنی اس آنکھ سے فرما جو کبھی سوتی نہیں، اور انہیں اپنے ایسے مضبوط سہارے میں تحفظ بخش جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہر جگہ ہمارے کمزور اور مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو جا۔ اے اللہ تو ان کا ناصر و مددگار اور حامی و پشت پناہ بن۔ اے اللہ اپنے اور ان کے دشمنوں پر انہیں فتح و غلبہ عطا فرما، اے بڑی قوت اور مضبوطی والے۔ اے اللہ ہمارے ملک کا امن و امان، اس کا استقرار و استحکام، اس کی خوشحالی و فراخی اور اس کے فوجیوں کو محفوظ رکھ، اور سازش کرنے والوں کی سازشوں اور حملہ آوروں کی سرکشی کو اس سے پھیر دے، اور اسی طرح تمام مسلم ممالک سے بھی ہر شر کو دور فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ حاجیوں کا حج قبول فرما، اے اللہ حاجیوں کا حج قبول فرما، ان سب کو ان کی مرادیں عطا کر۔ اے ہمارے رب ان کی امیدیں پوری فرما، اور انہیں اپنے گھر والوں کی طرف صحیح سلامت بامراد اور مقبول بارگاہ کر کے لوٹا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے آپ کا رب، عزت و غلبے والا رب ان تمام باتوں سے جن سے یہ مشرکین متصف کرتے ہیں۔
سلامتی ہو پیغمبروں پر، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔